بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 4-5 دنوں سے یہ جو 6 ججز کے خط کا معاملہ زیر بحث ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ 6 جج صاحبان نے این بلاک اس طرح کا خط لکھا ہے۔ اب تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، سب جوڈس ہے، لیکن گزشتہ روز جب سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جب بڑے جسے کہتے ہیں نا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جذباتی قسم کے ریمارکس دیے کہ جناب ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ آج بھی ایگزیکٹو کی مداخلت جاری ہے عدلیہ کے معاملات میں، اور 76 سالوں سے ایسا ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بالکل ان کی بات ٹو دا پوائنٹ جسے کہتے ہیں اسی طرح کی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ جناب خاص طور پر علی محمد خان جیسا سنجیدہ آدمی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ 6 ججز کے نام تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ لکھے جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خیر یہ تو وقت بتائے گا کہ کس طرح کے حروف میں لکھے جائیں گے، کہ تاریخ اپنا فیصلہ فوری طور پر نہیں دیتی۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جو جج صاحبان ہیں ان کے ضمیر بوقت ضرورت کیوں جاگتے ہیں۔ اب اطہر من اللہ صاحب کے ان ریمارکس کے بعد یہ بحث بھی چھڑ گئی ہے کہ جناب جب شوکت عزیز صدیقی نے الزامات لگائے تھے اور نام لے کر الزامات لگائے تھے کس پر، اس وقت کے ڈی جی سی جو بعد میں ڈی جی آئی ایس آئی بن گئے، لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید، اس وقت وہ میجر جنرل تھے، تو بجائے اس کی کہ ان کے الزامات کی تحقیقات کی جاتی، انہیں تو پی ٹی آئی کی حکومت کے جو ظاہر ہے اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس تھے ثاقب نثار، بغیر سنے ان کو برطرف کر دیا۔ پھر ان کی برطرفی کی سمری جو ہے وزیر اعظم عمران خان نے بھجوائی صدر کو، اور صدر نے ان کو برطرف کر دیا۔ پھر آپ کو ایک واقعہ یاد دلاؤں اگر آپ کو یاد ہو تو، وہ ایک رانا شمیم تھے جو کہ جج تھے گلگت بلتستان کے، چیف جج انہیں کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان حلفی دیا تھا کہ ان کی موجودگی میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج، جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے، اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ شاید وہ محسن اختر کیانی تھے، ان کو یہ فون کیا کہ جناب یہ میاں نواز شریف اور ان کی بیٹی کو اپنے نہیں چھوڑنا، سزا دینی ہے، یا جو بھی تھا، یعنی ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے فون کیا تھا۔ یہ بیان حلفی تھا۔ اب یہ بیان حلفی جو ہے وہ پبلش ہوتا ہے، شائع ہوتا ہے، دی نیوز اخبار میں، انصار عباسی اس کو شائع کرتے ہیں۔ تو نہ صرف رانا شمیم جو جج تھے ان کو توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا، بلکہ انصار عباسی کو نوٹس دیا گیا توہین عدالت کا، ساتھ ہی ساتھ جو اس وقت شاید اب بھی ہیں دی نیوز کے جو ایڈیٹر تھے عامر غوری، ان کو بھی توہین عدالت کا نوٹس دیا گیا، اور میر شکیل الرحمان جو ایڈیٹر ان چیف تھے ان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا، اور ببانگ دوحل عدالت میں یہ کہا گیا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا میرے ججز پر کوئی دباؤ ڈال سکے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ تو، کیا اس وقت یہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نہیں تھے؟ محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نہیں تھے جن پر یہ الزامات یا انہوں نے الزام لگائے تھے؟ لیکن اس کی تحقیقات نہیں کی گئیں، اور بعد ازاں وہ رانا شمیم کو بھی معذرت کرنا پڑی، معافی مانگنا پڑی۔ پھر اس کے بعد انصار عباسی نے کہا کہ جی میں نے تو ان کا بیان حلفی جو ہے وہ پبلش کیا ہے، ان کی اجازت سے پبلش کیا ہے۔ تو یہ سارے معاملات اب ان کو یاد ہیں جسٹس اطہر من اللہ، اور اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس وقت ان کا ضمیر اس لیے نہیں جاگا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اگر ان کو برطرف نہ کیا جاتا تو جسٹس اطہر من اللہ جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہ بنتے، اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہوتے، اور جسٹس اطہر من اللہ سپریم کورٹ کے جج بھی نہ بن پاتے۔
اب یہ ایسے معاملات ہیں کہ یہ جب اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. اگر یہ سارا معاملہ نہ ہوتا تو آج ان جج صاحبان کے جو کانڈکٹ ہیں یا مس کانڈکٹ ہے اس پر بھی بات نہ ہوتی. اب تو میں گزشتہ روز دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا، ایک سابق جج ہیں جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی، کافی قابل احترام شخصیت ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جب انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ لیٹر لکھا جج صاحبان نے، 6 جج صاحبان نے، تو پھر اس کی تحقیقات سپریم جوڈیشل کونسل کرتی تو یہ تو مس کانڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے کہ ججز اس طرح خط لکھتے ہیں اور وہ خط پبلک بھی ہو جاتا ہے، تو یہ دس از اے مس کانڈکٹ. تو ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ججوں کے ضمیر، ہمارے بیوروکریٹس کے ضمیر اس وقت نہیں جاگتے جس وقت ان ضمیروں کو جاگنا چاہیے. بیوروکریٹس کے ضمیر تو ریٹائرمنٹ کے بعد جاگتے ہیں، کچھ ججز کے ضمیر بھی ریٹائرمنٹ کے بعد جاگتے ہیں، جس طرح رانا شمیم نے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ بیان دیا تھا. اور کچھ ججز کے ضمیر اس وقت جاگتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھی جج کسی مشکل میں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا اسلام آباد کی ایک جج تھیں زیبا چودھری، ان کی توہین کی گئی تھی عمران خان کی جانب سے، تو عمران خان پر توہین عدالت کا مقدمہ. پھر جسٹس اطہر من اللہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طرح عمران خان کے اپنے بیہاف پر جو ہے وہ ایک معافی لکھ کر ہائے کو، وہ بار بار انہیں کہتے دیکھیں آپ ایک بہت بڑے پاپولر لیڈر ہیں، آپ کو یاد ہوگی وہ سماعت. اور پھر کہا کہ جناب آپ معافی مانگ لیں. انہوں نے کہا جی کہ معافی نہیں مانگی. پھر اس کے بعد وہ زیبا چودھری جس دن عدالت میں موجود نہیں تھی، ان کے ریڈر سے جا کے کہا کہ کہنا عمران خان آیا تھا تو میں آئی ایم سوری. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت پر ہمیں یاد آتی ہیں. یہ ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے، عدلیہ کی بڑی بدقسمتی ہے. اور یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب موجودہ حکومت کے منشور میں ہے کہ جناب ہم نے عدالتی اصلاحات کرنی ہے. جب تک ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار، اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار وضع نہیں کیا جاتا کہ جس سے بالکل انڈیپینڈنٹ، لائق، سلجھے ہوئے، انتہائی دیانتدار، پڑھے لکھے جج آگے ہیں. دیکھیں انہوں نے کسی کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور ایسے شخص کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہے کہ جی وہ ہائی کورٹ میں اس نے پریکٹس کی ہو. اور دوسری جانب جب سول جج کسی کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کو امتحان پاس کرنا پڑتا ہے، سی ایس ایس آفیسرز کو سی ایس ایس کرنا پڑتا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے کوئی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے کہ ان کو کوئی امتحان پاس کرنا پڑے. ایسے ججز بھی ہیں جنہوں نے اپنے پوری دوران ملازمت کوئی قابل ذکر ججمنٹ بھی نہیں دی ہوتی. میں نام لے سکتا ہوں، لیکن بات وہی ہے کہ ڈر لگتا ہے توہین عدالت سے. ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ وہ باتیں جو ماضی میں ہو چکی ہیں، اور جج صاحبان انہی باتوں کو خود اگر کمرہ عدالت میں نگیٹ کریں گے اپنے ریمارکس کے ذریعے، اپنی آبزرویشنز کے ذریعے، تو پھر ظاہر ہے لوگ انگلیاں اٹھائیں گے. اور یہی ہمارے ملک کی بڑی بدقسمتی ہے. امید ہے اس کیس کا کوئی ایسا فیصلہ آئے گا کہ جس میں کوئی ون ون سچویشن ہو، عدلیہ کی بھی اور ایگزیکٹو کی بھی. ورنہ کوئی ایک جیتا اور یہ تاثر دیا گیا کہ یہ جیت گیا اور یہ ہار گیا ہے، تو یہ ہمارے ملک کے عدالتی نظام، ہمارے ملک کی جمہوریت، ہمارے ملک میں جو مروجہ نظام، پارلیمانی نظام ہے، اس کے لیے بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.